مولوی حضرات کو جو ہے ایک کم نظری سے دیکھا جاتا ہے. صوفیزم کیا ہے بیسیکلی؟ بہت سارے لوگوں کو صوفیزم کا پتہ ہی نہیں ہے. صوفیانہ کلام یا صوفیزم کے بارے میں علم ہو. عشق مجازی عشق حقیقی کی پہلی سیڑھی ہے. السلام علیکم سامعین و ناظرین اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بربینا اوان. آپ دیکھتے رہتے ہیں اور ہم دکھاتے رہتے ہیں اچھی ویڈیوز اچھے کانٹیکٹ کے ساتھ, اور اس بار پھر ایک بہت ہی اچھی ویڈیو اور اچھی شخصیت کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہیں. آج جو ہے ہم ایک ایسی یوتھ میں موجود ایک ایسے جو ہے ایک ہمارے نوجوان کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے بہت ہی کم عمری میں کہوں گا صوفیانہ کلام کو سمجھنا, لکھنا اور پڑھنا شروع کر دیا تھا. ہماری یوتھ میں یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کسی کو صوفیانہ کلام یا صوفیزم کے بارے میں علم ہو. بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے, اور بہت ہی کوئی ایک آدھا بندہ ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ بندہ صوفی تھا یا صوفی ہے یا صوفیانہ کلام لکھتا ہے یا پڑھتا ہے یا سمجھاتا ہے. تو صوفیانہ کلام کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں. تو اسی نسبت سے آج جو ہے ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے صوفیانہ کلام کو اپنی راہ بنائی اور مسلسل کامیابی کے ساتھ اپنا سفر جو ہے طے کر رہے ہیں. دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ان کو مزید کامیابی عطا فرمائے. اور بالکل میرے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, آئیے ان سے ملتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں, ان کے کلام کے بارے میں, ان کی جو ہے اپنی پرسنل شخصیت کے بارے میں جو ہے جانتے ہیں. کچھ سوالات کرتے ہیں, ان سے کچھ سخت سوالات بھی کریں گے, کچھ جو ہے انٹرٹیننگ سوالات بھی ہوں گے, اور کچھ ہم ان کی پرسنل لائف, سمجھ رہے ہیں نا, پرسنل لائف کے بارے میں بھی بات کریں گے. کیونکہ پوئٹری کی ہم بات کریں اور کسی شخص کے پوئٹری کے حوالے سے پھر اس کی پرسنل لائف کے بارے میں بات نہ کریں تو میرے خیال میں یہ پھر کوئی بات جچتی نہیں ہے. آئیے ملتے ہیں سعد اشفاق خان سعدی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے سر. پہلے تو یہ کہ ہم آپ کے مشکور ہیں, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے اپنی بیزی روٹین میں سے جو ہے ہمیں ٹائم دیا. اور کافی مشکل ہے, جیسا کہ میں تو جانتا ہوں, اگر کوئی نبلین ہے تو وہ ان کے بارے میں جو ہے بہت اچھی طرح جانتا ہوگا کہ ان کی کافی بیزی روٹین ہوتی ہے. ظاہر ہے اب ایک بندہ یعنی کہ ایک ہماری یوتھ میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو کہ صوفیانہ کلام لکھ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, تو ہم اس کو ان کے بارے میں جو ہے ایک یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی لائف جو ہے کتنی بزی ہوگی اور کتنے جو ہے وہ اپنے کام میں مشغول و مصروف ہوں گے. تو اس میں ٹائم نکالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ہم وی آر آنرڈ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آئیے ملتے ہیں سعد اشفاق خان سعدی صاحب سے, جو کہ صوفیانہ کلام لکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں اور بڑے عرصے سے پڑھ رہے ہیں. اور یہ ایک بہت ینگ سے 10th کلاس سے انہوں نے جو ہے صوفیانہ کلام لکھنا, پڑھنا اور جاننا شروع کر دیا تھا. تو اب ان کی شخصیت میں بھی صوفیانہ کلام لکھتے, پڑھتے اور سمجھتے, اب ان کی شخصیت میں بھی ایک صوفیزم سا آ گیا ہے. جیسا کہ ماشاءاللہ ایک خوبصورت چہرہ, خوبصورت ایک سادگی, ایک جیسے کہ وہ سادگی, ایک جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سادگی میں خوبصورتی چھپی ہوتی ہے جو کسی کی آنکھ دیکھ سکتی ہے. تو ان کے اندر وہ صوفیزم جو ہے وہ ڈیولپ بھی ہو گیا ہے. صوفیزم جو ہے ان کے اندر ایک ڈیولپ ہو گیا ہے صوفیانہ کلام پڑھتے سمجھتے. تو آئیے بات کرتے ہیں سعد اشفاق خان سعدی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا جو ہے بہت ایک بزی روٹین ہوتی ہے, کیونکہ میں پرسنلی آپ سے ملا ہوں, آپ کے ساتھ تھوڑا سا رہا بھی ہوں. تو آپ سے جتنا بھی ملاقات ہوئی ہے بالکل آپ کی روٹین جو ہے بہت ایک ٹف روٹین ہے, لیکن اس میں سے پھر اسٹل آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, تو اس کے لیے ہم آپ مشکور ہیں. سر صوفیزم کیا ہے بیسیکلی؟ سر اس میں آپ اگر بیسکلی صوفیزم کا ڈکشنری میننگ دیکھیں جی, تو صوفیزم تو ہے تصوف سے انگلش میں ڈرائیو کیا گیا. اور تصوف جو ہے یہ یعنی کہ دو الفاظ سے اس کا روٹ ورڈ یعنی کہ ہمیں روایات میں ملتے ہیں. ایک ہے صوف اور ایک ہے صفا. اور صوف کا یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے تھے, جو فقر میں زندگی گزارتے تھے, ٹھیک ہے نا, مطلب آپ کہہ لیں کہ بڑے
اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے تھے اور دنیاوی لالچوں اور ان چیزوں سے مطلب دور ہو کے تو رہتے تھے. بے شک دنیا کو ساتھ چلاتے تھے لیکن ان چیزوں سے دور ہو کے وہ ایک خاص قسم کا لباس پہنتے تھے, صوف سے بنا ہوا لباس. اس کی وجہ سے بھی اس چیز مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کے اس یعنی کہ اس شعبے کا نام صوفیزم رکھا گیا ہے. اور اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے وہ صفا ہے. صفا سے مراد کہ انسان کے اندر کی صفائی. تو انسان کے اندر کی صفائی جو ہے نا وہ کرکس آف صوفیزم آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر کی صفائی نہیں ہوگی اگر تو انسان صوفی نہیں بن سکتا. اب صفائی کس چیز سے کرنی ہے؟ صفائی ہمیشہ گندی یا خراب چیز سے ہوتی ہے. تو اس دنیا کو جب بندہ گندے یا مطلب آپ کہہ لیں کہ خراب اینگل سے اپنے اندر لانے کی کوشش کرے گا, کسی ناجائز چیز کو, کسی ناجائز ضرورت کو اپنے مائنڈ میں بٹھائے گا, بے شک وہ زر سے ریلیٹڈ ہو, ٹھیک ہے نا, پیسے سے ریلیٹڈ ہو, بے شک اختیارات سے ریلیٹڈ ہو یا جو بھی چیز ہو, تو اس چیز سے انسان کو صاف کرنے کو صوفیزم کہہ سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں یعنی کہ پوئٹری کی بات کریں تو آپ نے یہ کس دور سے سٹارٹ کی؟ یعنی کہ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ آپ نے 10th کلاس سے. اب سر بہت سارے لوگوں کو صوفیزم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ صوفیزم ہوتا کیا ہے. اگر تو پوئٹری تو پھر بہت آگے کی بات آ گئی نا. تو آپ نے 10th کلاس میں جو ہے صوفی کلام لکھنا اور پڑھنا اور جاننا شروع کر دیا تھا. تو کیسے خیال آیا سر کہ 10th کلاس کا ایک بچہ ہی کیسے صوفیانہ کلام؟ اصل میں جب 10th میں تھا تو میرا تھوڑا پہلے پوئٹری کی طرف مطلب مائنڈ جانے لگا تھوڑا. تو 10th کلاس میں نے جب پوئٹری لکھنا شروع کی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب فرسٹ ایئر میں پہنچا تو ہمارے سر تھے, ہمارے ٹیچر تھے پروفیسر یوسف حمید صاحب. تو انہوں نے مطلب ایک دفعہ درس قرآن میں ان کے درس قرآن کی ایک میں خاصیت کا ذکر کرتا چلوں, چونکہ میں آج آپ کے سامنے ہونے کی وجہ سے ہوں تو میں ان کی مطلب اس خاص بات کا ذکر ضرور کروں گا. انہوں نے مطلب جب وہ درس دیتے تھے تو ہمیں اپنے بہت سارے سوالات کے جوابات آٹومیٹکلی مل جاتے تھے. جب میرے ساتھ ایسا ہونا شروع ہوا کہ ڈیلی, چونکہ جب فرسٹ سیکنڈ ایئر میں بچہ ہوتا ہے تو اس کے مائنڈ میں نا ریلیجن سے ریلیٹڈ, دنیا سے ریلیٹڈ, مسائل سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں. تو میں جب صبح درس میں جاتا ان کے درس میں تو میرے مائنڈ میں وہ سوالات ہوتے تو ان کے درس میں آٹومیٹکلی ان کے جوابات آ جاتے. میں نے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بالکل میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ہم نے 16 اور بچوں سے پوچھا, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. پھر ہم نے سر کے ساتھ شیئر کیا. تو پھر یہ ہوا کہ ایک دفعہ سر نے قدرت اللہ شہاب کا ذکر کیا, شہاب نامہ کا. اب شہاب نامہ کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں صوفیزم اور ان چیزوں کو کافی آپ مطلب یعنی کہ ڈیپلی سمجھ سکتے ہیں. شہاب نامہ اور ممتاز مفتی جو مطلب قدرت اللہ شہاب کے ساتھ ان دونوں کو اگر آپ پڑھیں تو سر نے جب شہاب نامہ کا ذکر کیا اس میں قدرت اللہ شہاب صاحب کا ایک واقعہ تھا کہ وہ کیسے اسلام کی طرف راغب ہوئے, کیسے ان کے معاملات بدلے. تو وہ واقعہ سننے کے بعد میں نے سر سے کچھ سوالات کیے اسٹیج پر جا کر نا درس ختم ہونے کے بعد. تو انہوں نے مجھے جوابات دیے اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ کس طرح صوفیزم کی طرف آ سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا گیا. اتنے یعنی کہ کم عمر میں ہی آپ نے, میں کہوں گا کہ آپ نے ایک اتنا بڑا جو ہے پنگا لے لیا. معذرت کے ساتھ اگر میں کہوں اپنی بات کروں تو میں تو کبھی جرت بھی نہ کروں صوفیزم کی طرف یہ کلام لکھنے کی, کیونکہ آپ 10th کلاس میں سے لکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کو اللہ کی جو ہے ایک دین ہے یہ. تو اگر ویسٹرن صوفیزم اور ایسٹرن صوفیزم کی بات کروں تو اگر جیسا کہ اگر میں اپنے محلے کی مسجد کے امام کو دیکھ لوں اپنے محلے کی, تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اس کے پاس تو اچھے کپڑے یہ نہیں پہن سکتا. مولوی حضرات کو جو ہے ایک کم نظری سے دیکھا جاتا ہے. اگر اس کے برعکس ہم ویسٹرن صوفیزم پہ بات کریں تو ان کے جو پریسٹ ہیں, ان کے ننز ہیں, ان کی جو ہے ان کی ایک ویل ڈریسڈ اور وہ ایک ان کا سوسائٹی میں چینج لانے کے لیے ان کا اپنا اسٹیٹس جو ہے سوسائٹی میں وہ کافی اونچا ہوتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن صوفیزم اور ایسٹرن صوفیزم میں کوئی فرق ہے؟ اس میں پہلی ایک چھوٹی سی بات میں کلیئر کرتا چلوں جو ناظرین کو بھی شاید کنفیوژن ہو رہا ہو. صوفیزم جو ہے وہ ٹوٹلی آپ کہہ لیں کہ مطلب اس کا ریلیشن جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے. سو اسلام سے آؤٹ آپ کو صوفیزم کہیں پہ بھی نہیں ملے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ ویسٹ کے ریلیجنز کے جو مذہبی پیشوا ہیں مطلب پریسٹ ہیں ننز ہیں جو کہ دنیا سے کٹ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں باقی معاملات کرتے ہیں تو ان کی اور ہمارے جو مطلب مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کے لائف سٹائل میں فرق بھی ہوتا ہے اور لوگوں کی اپروچ میں بھی فرق آ جاتا ہے. تو سر اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا ہم ایک مطلب سوری ٹو سے لیکن ہماری سوسائٹی آف اسٹیریوٹائپس ہے. ہم کوئی بھی ایسنس والی چیز ہوگی ہم اس کے بارے میں اسٹیریوٹائپ ضرور بنائیں گے اور یہ مطلب صرف کو پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ بلکہ پورے سب کانٹیننٹ کا مسئلہ ہے کہ آپ چائنا چلے جائیں آپ رشیا چلے جائیں شاید آپ کو وہاں پہ یہ چیزیں نہ ملیں. صحیح بات ہے. جرمنی چلے جائیں وہاں پہ نہ ملیں وہاں پہ اور پرابلمز ہیں لیکن اسٹیریوٹائپس آپ کو سب سے زیادہ یہاں پہ ملیں. تو اسٹیریوٹائپ یہ بنا لیا گیا ہے کہ مولوی حضرات ہیں یا پھر مولانا حضرات ہیں یا پھر میں اور ان کو کسی معتبر نام سے مطلب پکاروں کیونکہ ان کا ادب بہت لازمی ہے. یہ الگ بات ہے لوگ مطلب اپنے آپ سے باہر ہو کے تو مطلب ان کے لیے بہت سارا کچھ کہہ جاتے ہیں لیکن وہ تو ایک خیر الگ بات ہے. لیکن جس کے پاس بھی دین کا علم ہے اس کا ادب لازمی ہے. اس کو فالو کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کا ادب کرنا ضروری ہے. تو مولانا حضرات کا یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے ان کی انکم کم ہوتی ہے مسجد سے یا پھر بچوں کو پڑھا کر تو یہ اپنا لائف سٹائل ہائی کیسے رکھ سکتے ہیں. تو جیسے کوئی بھی بندہ بزنس کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا ہے انہوں نے تجارت کی ہے تجارت کا انگلش میننگ بزنس ہے. تو انہوں نے بزنس کیا اور انہوں نے اپنا لائف سٹائل مطلب چونکہ مطلب اس وقت کے تقاضے تو کچھ اور تھے لیکن اس میں بھی آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں بعد میں آپ باقی اکابر کی مثال لے لیں بڑی ان کی مطلب آپ کہہ لیں کہ بہترین لائف سٹائل والی مثالیں آپ کو ملتی ہیں. تو بالکل رکھا جا سکتا ہے صرف کہ آپ کے پاس حلال کا پیسہ ہونا چاہیے. آپ کی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صوفیزم جو ہے وہ صرف اسلام سے ریلیٹڈ ہے اس کا باقی مذاہب کے ساتھ کوئی جو ہے تعلق نہیں ہے یہ صرف اسلام سے ریلیٹڈ. اگر ہم بات کریں آپ کی پوئٹری کی تو جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے آپ کی پوئٹری کو جہاں تک میں نے آپ کے یعنی کہ آپ کے منہ سے بھی سنا ہے تو اگر آپ کے میں ادھر ایک شعر بھی پڑھ دوں کہ رخ یار سے نہ ہو فرصتیں تو وہ چاندنی کی خبر کہاں کہ جس سے عہد یار نصیب ہو اسے کیا پتہ کسی چاند کا. تو اب یہ شعر جب میں نے بھی پڑھا سر تو میرے جیسا عام بندہ ہر اس کو کنفیوز کرے گا اس کی حقیقی اور اس کے مجازی کے ساتھ. اور آپ کی پوئٹری جو ہے ہمیں زیادہ تر اس کی حقیقی کی طرف راغب ہوتی نظر آتی ہے. تو کیا اس کی حقیقی کی طرف راغب ہونے کے لیے اس کے مجازی کا ساتھ ہونا ضروری ہے؟ نہیں سر یہ ایک وہی پھر اسٹیریوٹائپ والی بات آ جاتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ کنسیپٹ بھی مطلب رائج ہے کہ عشق مجازی عشق حقیقی کی پہلی سیڑھی ہے. تو میں بھی یہ باتیں سنتا رہتا تھا لیکن مجھے کچھ یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. تو میں نے سر سے پوچھا سر یوسف سے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مطلب سر اس طرح کی کوئی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اکابر کی حیات کا مطالعہ کریں ان کی مطلب زندگیوں کا مطالعہ کریں. آپ مولانا عبد الرحمن جامی کی کتاب نفحات الانس کا مطالعہ کریں نفحات الانس اور اس میں 625 سے زائد صوفیاء کا ذکر 625 ماشاءاللہ اور وہ بھی مولانا عبد الرحمن جامی سے پہلے کے آج کے نہیں مولانا عبد الرحمن جامی سے پہلے کہ 625 سے زائد صوفیاء کا ذکر ہے. کسی کی لائف کے بارے میں آپ کو عشق مجازی یا اس طرح کی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی. آپ اخبار الاخیار کا مطالعہ کر لیں جو برصغیر کے اولیاء پر حضرت محدث عبدالحق دہلوی کی کتاب ہے 300 سے زائد اولیاء کا اس میں ذکر ہے. وہاں پر بھی آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملے گی. تو یہ کنفیوژن ہے جو ہماری سوسائٹی میں کریٹ کر دیا گیا. اگر ہم بات کریں صوفیانہ کلام کی تو صوفیانہ کلام کے بارے میں ایک بڑا نام جو ہمیشہ سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ بابا بلے شاہ کا آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ابھی آپ نے بھی بتایا اور بہت سارے صوفیاء ہیں جنہوں نے صوفیانہ کلام لکھے ہیں پڑھے ہیں اور آگے پڑھائے بھی ہیں. تو ان کے بارے میں مطلب صوفیانہ کلام کے بارے میں یوتھ جو ہے ہماری زیادہ نہیں جانتی. اس کی کیا وجہ ہے اس سے دوری کی کیا وجہ ہے؟ سر دوری کی وجہ صرف عدم توجہی آپ کہہ سکتے ہیں. عدم توجہی جی بالکل کہ یعنی کہ ہم خود توجہ نہیں دیتے ورنہ انٹرنیٹ پر جہاں شیکسپیئر کا ہیملیٹ آپ کو مل جائے گا وہاں پر آپ کو آپ کہہ لیں کہ مطلب غنیت الطالبین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے نا. آپ کو بڑے باقی سب اسلاف کی بڑی بڑی کتب جو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اکثر ایسی کتب بھی ہیں جو 10-10 جلدوں پر بالکل محیط ہیں لیکن وہ بھی آپ کو انٹرنیٹ پر مل جاتی ہیں ساری. لیکن ہم خود
اس طرف توجہ نہیں دیتے, ہم اس طرف ریسرچ نہیں کرتے. اگر ریسرچ کریں تو ضرور ہمیں ملے. لیکن سر ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ اگر ہم حکومتی لیول پر دیکھیں, یعنی کہ اپر لیول پر اس کو دیکھیں, تو پھر بھی ہمارے نصاب میں یہ چیزیں ایڈ نہیں کی جاتی. جیسا کہ ہم شیکسپیئر تو اپنے نصاب میں پڑھتے ہیں. ایک بچے کو, یعنی کہ اگر کسی ہائی لیول کے اسکول کا بچہ ہے, کالج کا بچہ ہے, تو بچے کو بھی پتہ ہوگا کہ شیکسپیئر کون ہے, یا باقی جو انگلش پوئٹس ہیں, انگلش رائٹرز ہیں, ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے. لیکن اپنے صوفیاء کے, اپنے ہیروز کے بارے میں ہمیں زیادہ نہیں پتہ. تو اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ ہمارے نصاب میں یہ شامل نہیں ہے؟ بالکل, اس کا انٹروڈکشن جو ہے نا وہ ہمارے نصاب میں ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ تصوف کو پریکٹیکلی نصاب میں شامل مطلب نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے. آپ کہہ لیں کہ تصوف کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو 1.5 سال, آپ نے 40 کتابیں تصوف کی پڑھ لیں تو بات ختم ہو گئی. بلکہ یہ ہے کہ یہ روزمرہ کی بات ہے, آپ نے روز اس کے ساتھ اٹیچ رہنا. پوئٹری کو لکھنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں؟ مطلب یہ خود بخود بندے کو آ جاتی ہے اور بندہ لکھ لیتا ہے, یا اس کے لیے کوئی کوشش کرنی پڑتی ہے, یا کوئی بھی انسان جو ہے وہ پوئٹری لکھ سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے؟ اس کی کوئی بیسک ہمیں کچھ تھوڑا سا بتائیں. سر اصل میں ہر چیز کی نا ایک, آپ کہہ لیں کہ اس یونیورس کا نا ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہے. بالکل. کئی چیزیں رینڈم ہیں, لیکن ان کے رینڈم ہونے میں بھی اللہ نے ڈسپلن رکھا ہے. آپ دیکھ لیں کہ صبح ہوتی ہے, پھر شام ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن درمیان میں بہت سارے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جو رینڈم ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی کسی نہ کسی ڈسپلن میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ جو پوئٹری ہے, یا پھر آپ اس کو شاعری کہیں, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک پراپر سسٹم ہے, پراپر ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اس کا ظاہری جو آپ کہہ لیں کہ مطلب جو ظاہری اس کی شکل ہوتی ہے اور ایک باطنی شکل ہوتی ہے. جس طرح سے انسان کی ایک جسم ہوتا ہے, ایک روح ہوتی ہے, اس طرح پوئٹری کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے, ایک باطنی شکل ہوتی ہے. تو جو باطنی شکل ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے, اس کو سمجھنا, اس کو پرکھنا, اس پہ عبور حاصل کرنا شاعری لکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کو کہتے ہیں بحر یا لہ. اب بحر میں آپ اگر لکھ سکتے ہیں تو آپ پوئٹری کر سکتے ہیں, اگر آپ بحر میں نہیں لکھ سکتے تو آپ پوئٹری. بالکل, یہ بات سمجھنے والی. بالکل. اگر ہم دیکھیں تو آج کل بہت زیادہ ہی کچھ جیسے برساتی میڈک نکل آتے ہیں, آپ اس چیز کو میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے کچھ نہ کچھ اپنے سے بنا کے وہ مطلب اس کو پوئٹری کا نام دے رہا ہے. تو اس کی ایک, جیسے کہ آپ نے بتایا ابھی کہ اس کی اسپیسیفک جو ہے بحریں ہوتی ہیں, ان کی اس کی ایک اسپیسیفک شکل ہوتی ہے جس میں اس کو لانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اگر سر یعنی کہ ہم بات کریں سادگی اور پوئٹری کی, سادگی میں ہمیشہ ایک خوبصورتی چھپی ہوتی ہے جو کہ ہر دیکھنے والی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. ہمارے جو ہے ٹیچر ایک تھے, وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اگر آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں, یہ وہ بتاتے تھے کہ ان کے ٹیچر نے ان کو بتایا تھا. دیکھیں بات لنک کہاں سے کہاں تک معاملہ ہے. تو اگر آپ وہ سنتے ہیں جو آپ کو آپ کے کان سناتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں جو آپ کو آپ کے آنکھیں دکھاتی ہیں, تو آپ نہ کوئی سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں نا کتنی بار. تو اسی لیے ہر چیز کا ایک بالکل اپنی ایک خصوصی شکل ہوتی ہے, اور ہر آنکھ دیکھنے والی نہیں ہوتی. یہ بات سر آپ میری بات بڑے اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہر آنکھ جو ہے دیکھنے والی نہیں ہوتی. تو اس کا ایک بے شک اپنا ایک ہوتا ہے, لیکن سادگی اور پوئٹری کا آپس میں کوئی لنک ہے؟ بالکل, اس پہ بھی میں آنسر کرتا ہوں. اور جو ساتھ میں آپ نے بات کی نا, ہر آنکھ دیکھنے والی نہیں ہوتی, اس کو ذرا سا میں اپنے ورڈز میں بھی یعنی کہ ایکسپلین کر دوں کہ ایک ہوتی ہے نظر اور ایک ہوتی ہے نگاہ. ایک نظر اور ایک نگاہ. اب نظر سے تو آپ مطلب دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں, لیکن نگاہ سے آپ کو کچھ ہی نظر آتا ہے. اور نگاہ ملتی بھی کسی کو ہی ہے, وہ تو ہر ایک الگ ٹاپک ہے. اور باقی جو آپ نے بات کی سادگی اور پوئٹری کے ریلیشن کی, تو وہ ضروری ایک ریلیشن ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص اگر دنیاوی علم کے لیے اگر وہ مطلب وہ اسٹڈی کر رہا ہے, وہ ایس کر رہا ہے, بی ایس کر رہا ہے, یا پھر جو بھی کر رہا ہے, اگر وہ پین لے کے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے پاس بننے سنورنے کے, ہاں یہ بات الگ ہے کہ آپ کو اپنا گیٹ اپ, آپ کو اپنی ڈریسنگ, سارے معاملات بہت اچھے رکھنے چاہیے, لیکن پھر بھی ایک ایسے شخص سے کمپیئر کریں, اگر کوئی شخص بالکل فارغ ہے یعنی کہ بالکل فری ہے, اس سے اگر آپ کمپیئر کریں ایک بیزی اسٹوڈنٹ کو, تو دونوں کے گیٹ اپ میں اور دونوں کی سادگی میں فرق آپ کو ضرور نظر آئے گا. جو بیزی اسٹوڈنٹ ہے وہ زیادہ سادہ ہوگا. صحیح بات, بالکل, یعنی کہ اس میں سادگی زیادہ ہوگی دیکھنے کے اعتبار سے. تو
تو جو پوئٹری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان میں بھی سادگی آپ کو جچی ہوئی نظر آتی ہے. تھوڑا سا ہم آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کریں. ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ لازمی بات ہے کہ ایک بندہ پوئٹری کی طرف اس وقت تک نہیں آتا جب اس کی اپنی پرسنل لائف میں کوئی عشق مجازی نہ رہا ہو. تو اب آپ نے ہمیں بتانا ہے, اور لازمی بات ہے, ہمیں تو لگتا ہے ہمارے ویورز کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی لائف میں ایسا کچھ ہے جس کی وجہ سے آپ پوئٹری میں آئے, یا پوئٹری کے آنے کے بعد آپ کی لائف میں کچھ ایسا آیا ہو. اصل میں یہ اسٹیریوٹائپ اس لیے بنا ہے کہ جیسے وہ صوفیزم کے لیے ایک اسٹیریوٹائپ اسی طرح کا بنا ہوا ہے, اسی طرح پوئٹری کے لیے بھی بنا ہوا ہے. لیکن آپ مطلب اصل بات جو ہے نا وہ دل کے آپ کہہ لیں کہ ٹوٹنے کی ہے. اب دل عشق مجازی میں ٹوٹے یا عشق حقیقی میں ٹوٹے, اور میرے خیال میں دل کا ٹوٹنا جو عشق مجازی میں ہے اس سے 100 گنا زیادہ عشق حقیقی میں دل ٹوٹتا ہے اگر بات سمجھ آ جائے. اگر بات سمجھ نہ آئے تو پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ہم تو نماز بھی ایسے پڑھتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, کہ مطلب جیسے ہم کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, لیکن اگر کوئی پین لے کے پڑھے گا تو وہ ضرور سوز و گداز میں گم ہو جائے گا. تو باقی جہاں تک میری لائف کا ایکسپیرینس ہے تو اس میں آپ کہہ لیں کہ میرا ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. میری جتنی بھی پوئٹری ہے اس کو آپ بظاہر آپ کو لگے گا, جیسے آپ نے میرا وہ شعر پڑھا تھا کہ یار سے نہ فرصتیں تو وہ چاندنی کی خبر کہاں, جسے عہد یار نصیب ہو اسے کیا پتا کسی چاند کا. بے شک بے شک. تو اس کو اگر کوئی اب اس کو دیکھیں نا, اس شعر کو میں معذرت صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اب اس شعر کو مطلب ہم تو ظاہر ہے کنفیوز کریں گے کہ یہ اس کے مجازی کی طرف ہے یا اس کے حقیقی کی طرف, یہ کنفیوز تو کریں گے. تو اس کے بارے میں آپ اس میں آپ کو میں ذرا 2 شعر اور سنا دیتا ہوں, پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اس کے مجازی ہے یا اس کے حقیقی. وہ دوسری نظم کی ہے لیکن اسی کنٹیکسٹ میں. ان میں یہ کہ چونکہ ایک عین ہوتی ہے جو حروف تہجی میں آتی ہے, اور ایک عین جو ہوتی ہے وہ آنکھ کے لیے یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں آپ وہ شعر اگر سنیں وہ اس طرح سے ہے کہ تیرے عشق کی یہ جو عین ہے مجھے عین کا بھی پتہ نہیں, تیرے عشق کی یہ جو عین ہے مجھے عین کا بھی پتہ نہیں, تیری عین کا یہ کمال ہے مجھے کاف بھی ہے سکھا گئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب یہاں تک تو سن کے تو مجازی لگتا ہے آپ کو کسی حد تک, لیکن آپ اگلا شعر اگر سنیں کہ میری عین کا تو یہ نقص تھا مجھے فرش بھی یہ دکھا نہیں, میری عین کا تو یہ نقص تھا مجھے فرش بھی یہ دکھا نہیں, تیری عین کا یہ کمال ہے مجھے عرش بھی ہے دکھا گئی. کیا بات ہے. اب دیکھیں اس کا جو ہے سیکنڈ جو لاسٹ مصرے ہیں اس کے, وہ اس کی حقیقی کی طرف ہمیں لگے کہ کنٹیکسٹ شروع سے وہی چل رہا ہے. بالکل. صرف کہ پھر آپ کو میں اگر ایک اور شعر سنا دوں کہ کسی درویش کے ہاتھوں میں خود کو بیچ آیا ہوں, کسی درویش کے ہاتھوں میں خود کو بیچ آیا ہوں کہ اس نے ایک نظر تیری میری قیمت لگائی تھی. واہ کیا بات. تو کیا بات. یہ چیز آپ مجازی میں ٹوٹلی نہیں لے کے جا سکتے. اگر خود سے سمجھتا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے, بالکل, لیکن کنٹیکسٹ یہی ہے. میرا ایک کوشچن تھا کہ میں جب آپ آئیں گے مجھے ٹائم دیں گے, میں یہ آپ سے لازمی پوچھوں گا, اور اس کوشچن نے مجھے تنگ بھی بڑھا کیا ہے. تو آپ نے جو ہے سبجیکٹ انگلش چوز کیا ہوا ہے اور پوئٹری آپ اردو میں کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ سر؟ جب میں بی ایس انگلش میں ایڈمیشن لینے لگا تو کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بی ایس اردو کر لیں, تو میں نے ان سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو پوئٹری کا نا زیادہ شعور آئے گا, زیادہ سمجھ آئے گی. تو پھر میں نے خود میں سوچا بھی, کچھ لوگوں سے پوچھا بھی کہ شیکسپیئر نے تو کوئی بی ایس انگلش نہیں کیا ہوا تھا, یا پھر کوئی مطلب انگلش تو نہیں پڑھی ہوئی تھی نا, وہ اس کی ایسے زبان تھی جیسے ہماری اردو ہے. اور اسی طرح سے اقبال نے نہ فارسی میں کوئی یعنی کہ آپ کہنے ڈگری کی ہوئی تھی, نہ شیخ سعدی نے کی ہوئی تھی, نہ مولانا عبد الرحمن جامی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے, یا پھر یہ ٹیلنٹ سے بڑھ کے میں اس کو مطلب عطا کہوں گا, کیونکہ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. اور ہاں اگر کسی کی تربیت میں آپ رہے ہوں, جیسے میں اپنے سر کی تربیت میں رہا ہوں, تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے باتوں کی. تو یہ اندر سے باہر آتی ہے. جیسے آپ یعنی کہ انڈے کو توڑیں باہر سے تو اندر سے موت نکلتی ہے, لیکن جب اندر سے ٹوٹے گا تو زندگی باہر آئے گی. آپ جب کسی سبجیکٹ کو, کسی چیز کو مطلب ایز اے سبجیکٹ, ایز اے اسٹڈی اپنے اوپر ڈال لیں, مطلب اپنے لیے رسپانسبلٹی بنا لیں, تو آپ کے لیے برڈن بن جاتی ہے, لیکن آپ کے لیے کریٹیوٹی کا سورس نہیں بن سکتی.
آپ نے ہمیں صاف صاف لفظوں میں نہیں بتایا کہ سعد اشفاق خان سعدی بنانے میں کسی عشق مجازی کا ہاتھ نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. اگر آپ کو مطلب یہ سوال تنگ کر رہا ہے تو میں اس کو تھوڑا ایکسپلین بھی کر دوں گا کہ اس کی حقیقت کیسے. ویورز کو بتانا ہے کیونکہ میرے پاس جب میں نے بتایا کہ آپ میرے پاس آ رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کوشچن آپ نے لازمی کرنا ہے, تو میری مجبوری ہے. اسی لیے میں نے پہلی بار آپ نے رپلائی نہیں کیا صحیح سے, تو میں نے سیکنڈ ٹائم پھر وہی کوشچن آپ سے پوچھا. نہیں, اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ میں جب سر جب درس دیتے تھے نا, سر یوسف جو میرے اسپرچول ٹیچر ہیں, وہ جب درس دیتے تھے تو اس میں یعنی کہ مجھے آٹومیٹکلی میرے کچھ سوالات کے جوابات ملنا شروع ہو جاتے تھے. اکثر ایک سوال کا جواب ملتا, کبھی 2, کبھی 4, اور ایسا بھی ہوا کہ 7 سوالوں کے جواب بھی مجھے ملے آدھے گھنٹے کے درس میں. اب میں تھوڑا سا مطلب وہ ہوا اس پہ, آپ کہہ لیں کہ جو بندہ خوشی میں پریشان ہوتا ہے نا, میں وہ ہوا. میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا, میں نے کہا کہ تمہیں بھی اس طرح سے ہوتا ہے سر کے درس میں؟ وہ کہنے لگا کہ بالکل ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا چلو ہم کچھ اور بچوں سے پوچھتے ہیں. ہم نے 16 اور اسٹوڈنٹس سے پوچھا گن کر, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. ادھر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چیز آپ یعنی کہ آپ کے جینز میں شامل تھی, بچپن سے ہی آپ ترتیب و تربیت میں یہ شامل تھے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. کیونکہ ایک تو بہت ہی چھوٹی سی عمر میں آپ نے سفیانہ کلام لکھنا شروع کیا, جو کہ بہت بڑی بات ہے. اور دوسرا جو ہے آپ کے یہ ایک اور بات ادھر میں کرنا چاہوں گا, میرا بہت دل کر رہا ہے سر یہ بات کرنے کا. جی میرا بہت دل کر رہا ہے یہ بات کرنے کا, کیونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے اور میرا جو ہے یعنی کہ بہت تعلق والے بھی ہیں ادھر کشمیر میں میرا, یعنی کہ ایک کشمیر کے بندے کے اندر ہی یہ قابلیت ہو سکتی ہے. ویسے پورا پاکستان ہمارا اپنا ہے, ہمارا پیارا پاکستان. اچھا سر, یہ پوئٹری ایک بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو نہیں سمجھتے. تو کیا پوئٹری کی بحروں کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں تھوڑا سا, کہ پوئٹری بحروں میں کیسے ترتیب دی جاتی ہے, اس کو کیسے لکھا جاتا ہے, اس کے خصوصی کوئی بحریں ہوتی ہیں جن کے بیس پر اس کو بنایا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے. ہاں بالکل, اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعری کی جو منظم بحریں موجود ہیں ابھی, اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر روز کو نئی بحر ایڈ کر دی جاتی ہے یا کسی بحر کو سبجیکٹ کیا جاتا ہے, بلکہ یہ اکابر کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں. مطلب کافی پہلے سے, اب اوریجن پہ ہم ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. جیسے آپ کہہ لیں کہ میں اگر ایک جملہ بولتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ تیری منزل کو پانے کے لیے میں کئی راستوں سے گزر گیا, ٹھیک ہے, یہ ایک جملہ ہے. اب یہ نثر کا جملہ ہے, یہ بحر میں نہیں ہے. اب اس کو اگر میں بحر میں لاؤں گا تو ایک خاص وزن, خاص اتار چڑھاؤ, کوئی آواز چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے, وہ سارے معاملات جب طے پائیں گے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا. تیری منزلوں کی تلاش میں ڈگر ڈگر سے گزر گیا, تیری منزلوں کی تلاش میں ڈگر ڈگر سے گزر گیا, تیرے ایک نگر کی تلاش میں نگر نگر سے گزر گیا. کیا بات, ایک سرور ساز ہے سر, ایک سرور ساز. یہ سرور جو ہے نا, یہ سب ساز کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ بحر کا ہوتا ہے. اب ہر بحر کا اپنا ایک ساز ہے. کوئی بحر کوئی اور آواز دیتی ہے, اور کوئی بحر کسی اور طرح سے سامنے آتی ہے. صحیح بات. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. ہم تو آپ کے پاس بیٹھ کے ہمیں موقع ملے کہ سن رہے ہیں, تو ہمارے ناظرین کو بھی اپنی کوئی جو ہے شاعری میں سے کچھ اگر چند لائنیں آپ سنا دیں تو. اس میں آپ کو 2 شعر سناتا ہوں جو مان کے بارے میں. مان ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے محبت میں. بالکل. تو وہ اس طرح سے ہیں کہ تجھے مان تھا کسی بات کا, تیری بات تو میں نے مان لی. تجھے مان تھا کسی بات کا, تیری بات تو میں نے مان لی. مجھے مان ہے کسی بات کا, میری بات بھی ذرا مان لے, میری بات بھی ذرا مان لے. کیا بات. تیری آنکھ کو وہ نگاہ دوں مجھے دیکھ کے جو پرکھ سکے. تیری آنکھ کو وہ نگاہ دوں مجھے دیکھ کے جو پرکھ سکے. کبھی ایسا ہو تیری ذات بھی میری ذات کو ذرا جان. واہ واہ, کیا بات. کبھی ایسا ہو تیری ذات بھی میری ذات کو ذرا جان لے. کیا بات ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے پیارے بھائی اور ہمارے یوتھ کے بہت ہی اچھے ریپرزینٹیٹیو موجود تھے جنہوں نے ہم سے بات کی, انہوں نے چند اشعار بھی سنائے, آپ کو بھی سنائے, آپ کو ان سے ملاقات بھی کروائی. تو انہوں نے جو ہے آج تک جو ہے ایک یعنی کہ بک بھی لکھ چکے ہیں,
ان کی بک بھی ہے. سر آپ پلیز اپنی بک کا نام جو ہے بتا دیں گے ہمارے ناظرین. میری بک کا نام میرے تخلص کے ساتھ ہی ہے. تخلص کے ساتھ. اور سعدی میرا تخلص ہے تو سعدی نامہ اس کا نام. سعدی نامہ. تو ان کی بک کا نام ہے سعدی نامہ. بہت یعنی کہ اس میں نے خود بھی اس کو اسٹڈی کیا ہے تو مجھے تو بہت ایک سرور بھی ملا اور بہت سیکھنے والی چیزیں بھی ملی ہیں جو کہ ہمیں سیکھنی چاہیے. تو ان کی ایک اپ کمنگ بک بھی ہے جو کہ سون ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ ان کی آگے جو آنے والی بکس ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. اور آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے بھائی اور یوتھ کے ریپرزنٹیٹیو کے چند اشعار کے ساتھ. سر کائنڈلی اگر اختتامی اشعار ہو جائے تو مزہ آ جائے. سر اختتامی اشعار تو ویسے میرے مائنڈ میں کافی آ رہے ہیں لیکن میں 2 اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں 2-3. وہ یہ ہیں کہ میں تجھ سے خالی تو نامکمل، میں تجھ سے خالی تو نامکمل رہا ہوں سارے ہی زاویوں سے. میں تجھ سے خالی تو نامکمل رہا ہوں سارے ہی زاویوں سے. ذکر تمہارا سنا ہے میں نے جہاں کے سارے ہی راویوں سے. ذکر تمہارا سنا ہے میں نے جہاں کے سارے ہی راویوں سے. کیا بات ہے جی. اوکے ناظرین، دیکھتی رہیے یوٹیوب چینل بربینا اوان. اللہ حافظ.